الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت مبارکہ تمام اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ بشارت آمیز بھی ہے اور امید افزا بھی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ میں یا غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دو صورتحال پیش آتی ہیں. کبھی تو یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ غلطی کرتے کرتے غلطی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ گناہ ہو گیا. بعد میں احساس بھی ہوا لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو بڑا پاپی ہوں, بڑا گنہگار ہوں, اب میری معافی کیا ہو سکتی ہے. لہذا جب معافی نہیں ہوتی تو کرتے رہو جو کر رہے ہو. یہ بھی کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو غلطی اور خطا پر جمنا چاہیے اور بحث ہونا چاہیے, اور نہ ہی اللہ تعالی کی رحمت سے آدمی کو مایوس ہونا چاہیے. بلکہ پہلی فرصت میں سچی توبہ کا آدمی اہتمام کرے. یہی تاکید اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی
تمام اہل ایمان کو کہ وہ توبہ نصوح کریں، یعنی سچی توبہ کریں۔ اور پھر جو آدمی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا تو ہم اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم اسے جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ میدان حشر میں ایسے توبہ کرنے والوں کو کسی ذلت سے سابقہ نہیں پڑے گا، ان کا معاملہ عزت اور عافیت والا اللہ تعالی فرما دیں گے۔ تو جو آدمی بھی سچی توبہ کر لے اس کو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ملے گی اور آخرت کی زندگی بھی اس کی ذلت اور پریشانی سے محفوظ ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کر لی توبہ، میں نے تو کان پکڑ لیے، میں نے تو زبان سے کہہ دیا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے تو پوری تسبیح استغفار کی پڑھ لی، تو کیا یہی خالی توبہ کہلائے گی؟ تو بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچی توبہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ صادر ہو تو آدمی دل میں شرمندہ ہو جائے کہ بہت برا ہوا، ندامت اور شرمندگی کا اسے احساس ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اسی احساس ندامت کے ساتھ مغفرت طلب کی جائے اور یہ پختہ عزم اور ارادہ کیا جائے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ جب یہ بات جمع ہوگی کہ دل میں شرمندگی ہو، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح سے مراد یہ ہے کہ تم گناہ سے ایسے نفرت کرنے لگو جیسا کہ توبہ سے پہلے اس گناہ کی طرف رغبت کیا کرتے تھے، توبہ کے بعد اس سے تم اتنی ہی نفرت کرنے لگو۔ مثلا کوئی گانا باجا یا فلم ہمیں بہت مرغوب تھی، بڑی پسند تھی اور ہر وقت دل اس میں لگا رہتا تھا، لیکن جب توبہ کر لی تو اس سے اتنی ہی نفرت ہو گئی جتنی پہلے رغبت ہوا کرتی تھی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ توبہ سچی توبہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ گناہ پرانا والا یاد آ جائے فوراً دل اور دماغ اور زبان استغفار میں لگ جائے کہ بہت برا ہوا تھا، وہ میری زندگی کا بدترین لمحہ تھا جب میں اس گناہ میں گرفتار تھا، تو سمجھا جائے گا کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اور ساتھ میں یہ پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جانا ہے۔
تب سمجھا جائے گا کہ وہ سچی توبہ کرنے والا ہے۔ اور اگر خالی زبان پر توبہ ہے اور اندر اندر پلان بنا رہا ہے کہ ابھی جب موقع ملے گا تو میں پھر وہی کام کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے۔ اور آدمی اپنے جیسے انسان کو تو فریب دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ جو ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ توبہ کے لیے 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، زبان سے استغفار ہو، اور نمبر 2، اگر بدن اس گناہ میں مشغول ہو تو اس سے فوراً اجتناب ہو، اور نمبر 3، دل سے یہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کیا جائے گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی، ایسی معاشرت، ایسے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کی وجہ سے اس گناہ میں ابتلا ہوا تھا، ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کر دینا۔ جب یہ 4 باتیں پائی جائیں گی تو توبہ توبہ نصوح کہلائے گی۔ اور اس میں حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کا اور اضافہ فرمایا کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی عزت اتاری، کسی کا پیسہ لیا، کسی کی جائیداد دبائی، اس طرح کا گناہ اگر ہو تو جب تک اس کا حق ادا نہ کر لیا جائے یا اس سے معاف نہ کرا لیا جائے، استغفار ہو، اس عمل کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو اس حق کی ادائیگی کی فکر ہو، تب سمجھا جائے گا کہ اس آدمی نے واقعی سچی توبہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تمام اہل ایمان کو سچی توبہ کی تلقین بھی فرمائی، اور ساتھ میں توبہ کرنے کے بعد جو اس کی برکات اور ثمرات ظاہر ہوں گے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی متعدد روایتیں موجود ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب تک تم مجھ سے مغفرت چاہتے رہو گے میں تمہیں بہرحال مغفرت سے نوازتا رہوں گا، اس لیے مجھ سے مغفرت چاہتے رہو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی بالکل نزع کے عالم میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی
بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں. توبہ کا دروازہ اور موقع کھلا رہتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ توبہ کا ایک دروازہ ہے مغرب کی جانب جو اتنا چوڑا ہے کہ 70 سال کی مسافت اس کے دونوں چوکھٹوں کے درمیان ہے. یہ دروازہ مسلسل کھلا ہوا ہے، کھلا رہے گا جب تک کہ قیامت کی آخری نشانیاں نہ پائی جائیں، اس وقت تک کھلا رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی توبہ سے بہت ہی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہو اور وہ چلتے چلتے کسی جگہ سواری سے اتر کر آرام کرنے لگے اور جب آنکھ کھلے تو دیکھا کہ سواری سامان سمیت غائب، تو اس سواری پر اس کے کھانے پینے کا انتظام تھا، پہننے اوڑھنے کا انتظام تھا، روپے پیسے کے متعلق ذخیرے تھے، سب غائب. جنگل بیابان، ادھر نظر ڈالی ادھر نظر ڈالی، اس پہاڑی پہ چڑھا اس پہاڑی پہ چڑھا، کہیں سواری نظر آ جائے لیکن کہیں نام نشان نہیں. حیران و پریشان اسے مل گئی. فرمایا جتنی خوشی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالی کو کسی گنہگار بندے کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے، کیا شان مغفرت اور شان رحمت ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ قیدی پیش کیے گئے. ان میں ایک عورت بھی تھی. اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، کہاں ہے بچہ کہاں ہے بچہ. جیسے ہی بچے پر اس کی نظر پڑی اس نے فوراً اسے اٹھایا اور گود میں لے کر اسے دودھ پلانے لگی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو خود آگ میں ڈالنے کے گوارا کرے گی اپنے ہاتھ سے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، ہرگز نہیں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. جتنی محبت اور رحمت کا جذبہ اس ماں کے دل میں ہے اس بچے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ رحمت اور شفقت اور رأفت اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے فرماتے ہیں. تو اس لیے توبہ کا اہتمام کرنا ہے، اور جو جتنا زیادہ توبہ کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جائے گا، پسندیدہ بندہ بن جائے گا، مقرب بندہ بن جائے گا.
اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا توبہ اور استغفار کا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تاکہ دل کے اوپر جو آنے والے اثرات ہیں وہ بھی مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں۔ اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بار بار سچی توبہ کریں، خیال رکھیں کہ گناہ نہ ہونے پائے، اور اگر کبھی بے خیالی میں گناہ ہو جائے تو اسے ہلکا نہ سمجھے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن گناہ سے ایسا ڈرتا ہے اور اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈر ہو کہ کہیں پہاڑ اس پر نہ گر جائے۔ اس لیے گناہ کو کبھی آدمی ہلکا نہ سمجھے، اور جب ہلکا نہیں سمجھے گا تو فوراً اس کا بوجھ ہٹانے کی فکر اور کوشش کرے گا، اور کوشش ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ گناہوں سے پاک تو صرف اور صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد استغفار کی تعلیم کی گئی تاکہ آدمی یہ احساس کرے کہ جیسا حق تھا نماز کا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، کمی کوتاہی رہ گئی۔ اس لیے موقع بموقع جب بھی یاد آ جائے استغفار کا اہتمام ہو، سچی توبہ ہو، گناہوں سے بچنے کی فکر ہو۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی شاندار بشارت ہمیں سنا رہے ہیں، جس بشارت کا اصل اندازہ تو آخرت ہی میں جا کر کے ہوگا، لیکن جو اصحاب معرفت ہیں وہ ان بشارتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے دل میں فرحت محسوس کرتے ہیں کہ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہیں جنتوں میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیں گے۔ اور اس دن جب اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے، اس دن کا حال یہ ہوگا کہ ان کی روشنی، ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، اور ان کی زبان پر یہ جملے ہوں گے دعائیہ کہ اللہ اس روشنی کو بڑھاتے رہیے، اس روشنی کو برقرار رکھیے، اس روشنی کو کامل مکمل اکمل ہمارے لیے کر دیجیے۔ جتنا زیادہ ایمان، جتنے زیادہ اچھے اعمال، اتنی ہی شاندار اور بہترین روشنی کے جلوں میں چل کر یہ لوگ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ یہ بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، اس لیے آج موقع ہے، یہ رمضان المبارک توبہ کا موسم ہے،
مغفرت کا موسم ہے، جہنم سے آزادی کا موسم ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کا موسم ہے۔ اور آج آخری عشرے کی پہلی رات، جو طاق راتوں میں سے بھی پہلی رات ہے، 21ویں شب ہے۔ آج ہم ابھی فوراً سچی توبہ کریں، دل میں ارادے کریں، ہر گناہ سے بچیں گے، ہر غلطی سے دور رہیں گے، جو ہو چکا اس پر ندامت ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہے۔ کیا بعید ہے کہ رمضان کی برکت سے یہ توبہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ، کھوٹ والی توبہ نہیں، نقلی توبہ نہیں، اصلی توبہ کرو۔ تمہاری غلطیوں کو تم سے اتار دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جس دن اللہ تعالی رسوا نہیں فرمائیں گے پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی کو کامل فرما دیجئے، مکمل فرما دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر آپ کافروں سے، منکروں سے اور دغابازوں سے اپنی جد و جہد جاری رکھیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، جن کی نیتوں میں فساد ہے، جو امت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ خالی زبانی باتوں سے باز نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ کارروائی کرنی پڑے گی، وہ کرتے رہیے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ان کا انجام آخرت میں بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ جا پہنچے۔ تو ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے، توبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اس کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.